جس بنیاد پر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدہ فاطمہ کے مطالبے کو قبول نہیں کیا تھا، وہ ایک خبر واحد تھی کہ انبیاء کی وراثت تقسیم نہیں کی جاتی۔ تو سوال یہ ہے کہ آپ کے مکتبہ فکر کے اندر تو یہ چیز اصول میں بیان کی جاتی ہے کہ خبر واحد جو ہے وہ دین کے کسی حکم کی تخصیص نہیں کر سکتی، تو پھر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن کے جو عمومی حکم تھا اس کو تخصیص کر کے یہ کیوں کہا کہ انبیاء کی وراثت تقسیم نہیں ہوا کرتی؟ جی بہت شکریہ جناب۔ دیکھیے یہ جو مسئلہ ہے، اس مسئلے میں میں اپنے کچھ تعلمانہ گزارشات پیش کر دیتا ہوں، اور اس کے بعد اس کا دروازہ کھلا ہوا ہے کہ لوگ اس میں سے جس رجحان میں کوئی استدلال کی طاقت محسوس کریں اس کو وہ اپنا لیں۔ 3 باتیں میں عرض کروں گا۔ پہلی چیز یہ ہے کہ اس پورے مسئلے کا مذہب اسلام کے ساتھ سرے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ دین اور اسلام کی جب ہم بات کرتے ہیں تو وہاں پر قرآن و سنت کی اور شریعت کے احکامات کی بات زیر بحث آتی ہے۔ اس میں کتاب زیر بحث آئے گی، کتاب کی آیات ہیں، ان کی شرح و وضاحت ہوگی، ان کو تفہیم و تبیین ہوگی، ان کے الفاظ کے معنی، ان کے مصداقات کی تعین کا مرحلہ ہوگا۔ اس سے تفسیر کا علم وجود میں آتا ہے۔ اس معاملے میں کوئی شخص اگر اختلاف کرتا ہے، کوئی رجحان، کوئی رائے پیش کرتا ہے، تو یہ دین کی انڈرسٹینڈنگ کے ڈومین کی بحث ہے۔ اس کو آپ مذہبیات یا الہیات کی بحث قرار دیں گے، اور اس کے اندر مسلمان جو رجحان اپنائیں گے اس کے کچھ کانسیکوینسز ہیں، اس کی کچھ امپلیکیشنز ہیں، اس لیے کہ ہم وہاں پر اللہ تعالیٰ کے مطالبات یا اللہ کی ہدایات کو کیسے بیان کیا گیا ہے اس کو ایکسپلین کر رہے ہیں۔ تو یہاں پر ہر اختلاف کی، ہر رجحان کی، ہر استدلال کی غیر معمولی اہمیت سامنے آ جاتی ہے۔ سب سے پہلی چیز جو مسلمانوں کو سمجھنی چاہیے ہے وہ یہ کہ وہ ان مباحث کی کیٹیگرائزیشن کو درست کرے، یعنی ان کا تعلق نہ ایمانیات سے ہے، نہ قرآن مجید کے اندر بیان کردہ عقائد سے ہے، نہ شریعت کے مطالبات سے ہے۔ اور میں اور آپ جس وقت مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں تو جو چیز ہمیں مسلمان بناتی ہے ان میں سے کسی امور میں سے امر کا تعلق اس بحث سے نہیں ہے، جس بحث میں ہم گتھم گتھا ہوتے ہیں، جس بحث کی بنیاد پہ ہمارے یہاں فرقے اور گروہ بندیاں ہوئی ہوئی ہیں، جس بحث کی بنیاد پر ہم ایک دوسرے کی تجہیل، تصفیق، تکفیر تک پہ اتر آتے ہیں، اور جس بحث کی بنیاد کے اوپر ہمارے ہاں اس قدر انتشار پیدا ہو گیا ہے کہ جیسے 2 گروہ ہیں اور آپس میں باہم دست و گریباں ہیں۔ اس کو درست کر لیں، اس کی صحیح پلیسمنٹ پہ اس بحث کو لے جائیں۔ اس کے بعد جو رجحانات، جو نقطہ نظر، جو آراء لوگوں کے ہاں پیدا ہوں گی وہ اس جگہ کی ہوں گی، اس دائرے کی ہوں گی کہ جہاں پر آپ اگر مجھ سے مختلف رائے بھی رکھتے ہیں تو میں آپ کی دینی حمیت، آپ کی دینی غیرت، آپ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق، آپ کے اہل بیت کے ساتھ ہمارا تعلق، اس کو زیر بحث نہیں لاؤں گا، بلکہ میرا اور آپ کا ایک معاملے کی انڈرسٹینڈنگ اور تفہیم میں اختلاف ہو جاتا ہے۔ یہ بہت اہمیت کی حامل بات ہے۔ بظاہر لگتا ہے کہ یہ شاید میں نے تمہید کے طور پہ ایسے کر دی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں صرف اس ایک چیز کو نہ سمجھنے کے نتیجے میں اس قدر خانہ جنگی کی صورتحال پیدا ہو گئی ہے کہ مسلمان سے نفرتیں پال رہے ہیں، ایک دوسرے کے بارے میں کینہ بغض اور حسد رکھتے ہیں، ایک دوسرے پر تہمتیں دھرتے ہیں اور تنابز بالالقاب کرتے ہیں کہ فلاں رافضی ہے، فلاں خارجی ہے، فلاں یہ ہے، فلاں وہ ہے، فلاں اہل بیت کا دشمن ہے، فلاں اس چیز کا منکر ہے۔ اس چیز سے مسلمان اوپر اٹھیں۔ جدید پڑھنے لکھنے والے لوگ جو دین کی طرف آ رہے ہیں وہ ان اطلاقی اختلافات میں ہمارا تواحش دیکھ کر، ہماری نفرتیں دیکھ کر مذہب اسلام سے متنفر ہو جاتے ہیں۔ یہ بات ذہن نشین کریں کہ مذہب اسلام دعوت کا مذہب ہے، ہم نے اس کو دنیا میں پیش کرنا ہے۔ اس پیشکش میں جس وقت ہم چیزوں کو باہم خلط مبحث کا شکار کر دیتے ہیں تو اس سے ایک روایت وجود پذیر ہوتی ہے۔ اس روایت میں ان چیزوں کی تفریق نہیں کی گئی ہوتی کہ یہ قرآن پر مبنی ایک مسلمانوں کا فہم ہے، یہ قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے، اس ترجمے کو سامنے رکھ کے کچھ استنباط کیے گئے ہیں، اس استنباط کے نتائج سے ایک فقہ مرتب ہوئی ہے، اس فقہ سے ایک تہذیبی روایت بنی ہے۔ یہ سب چیزیں الگ الگ ہونی چاہیے ہیں۔ یہ الگ الگ نہیں ہوں گی تو اسلام کی دعوت کو ہم بطور دین کے دنیا میں پیش نہیں کر سکتے۔ ہم جیسی جائیں گے کسی کے پاس تو سب سے پہلے مجھ سے وہ یہ پوچھے گا کہ یہ بتائیے کہ آپ شیعہ اسلام کی دعوت دے رہے ہیں کہ سنی اسلام کی دعوت دے رہے ہیں۔
اچھا اگر یہ تھا تو بتائیے امیر معاویہ اور سیدنا علی کے درمیان جو ہوا تھا اس میں حق پہ کون تھا؟ اچھا یہ بتائیے کہ باغ فدق کے معاملے کے اندر جو ہے وہ مثال کے طور پہ میراث کا باغ فلاں رسول اللہ کی بیٹی کو کیوں نہیں ملا؟ اچھا یہ بتائیے کہ یہ جو مسلمانوں کے اندر بعد میں جنگیں ہوئی ہیں ان کی اسلام، تو یہ سب چیزیں اگر ہم کیٹیگرائزیشن درست نہ کریں تو یہ ہمارے مذہبی پیکج کا حصہ بن جاتی ہیں، اور اس کے اتنے خطرناک نقصانات نکلتے ہیں کہ اس دور میں جو لوگ مذہب اسلام سے متنفر ہو گئے ہیں اس کی بنیاد یہ اختلافات ہوتے ہیں۔ تو الگ الگ کرنا اس لیے ضروری ہے۔ اس پہلے نقطے پر اصرار کے بعد میں یہ عرض کروں گا کہ یہ جو معاملہ ہے، یہ معاملہ اگر شریعت کے احکامات پر عمل درآمد کا ہے، ظاہری بات ہے اگر میں حکمران ہوں تو دین اور شریعت نے کچھ ذمہ داریاں مجھے دی ہیں، اگر میں عام آدمی ہوں تو دین و شریعت کی کچھ ہدایات مجھ سے متعلق کرتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب میں نے ان پر عمل درآمد کرنا ہے۔ شریعت کی کسی ہدایت پر عمل درآمد کرنے کے لیے کون شخص جواب دہ ہے، یہ دین نے ہمیں دو ٹوک انداز میں اصولی طور پہ بتا دیا ہے، اور ہمیں یہ بتا دیا ہے کہ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ ہر شخص اس دنیا میں ارادے اختیار لے کر مارز امتحان میں ہے۔ اس امتحان میں شریعت کی ہدایات آپ سے متعلق ہوتی ہیں تو آپ نے ان پر عمل درآمد کرنا ہے اور آپ جواب دہ ہیں، مجھ سے متعلق ہوتی ہیں تو میں نے عمل درآمد کرنا ہے اور میں جواب دہ ہوں۔ کچھ امور ایسے ہوتے ہیں کہ جس کے اندر میں اور آپ دونوں ایک فریق کی حیثیت اختیار کر جاتے ہیں۔ مثلا ریاست کے اندر اگر کسی شخص کو اللہ نے کچھ ہدایات کی ہیں، مخاطب تو وہ ہے ان کا، لیکن اگر وہ ان پر عمل درآمد نہیں کرتا تو کچھ میری بھی دینی اخلاقی ذمہ داریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ایک مسلمان حکمران کو پابند کیا ہے کہ اس نے شریعت کے مطابق فیصلے کرنے ہیں، وہ مسلمان حکمران شریعت کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا، تو اب میری یہ دینی ذمہ داری ہے کہ میں اس کے بارے میں ایک رویہ اپناؤں۔ وہ رویہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں دل میں اس کو برا جانوں، وہ رویہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مجھے حوصلہ مندی اور طاقت محسوس ہو، میں پوری قوم کو منظم کروں اور اس کے خلاف طاقت ہونے کے بعد خروج کی شرائط کو پورا کرتے ہوئے اقدام کر دوں، تو یہ سب چیزیں ہوں گی۔ تو اس طرح کے معاملات بھی دنیا میں ہوتے ہیں، شریعت کی ہدایات کسی شخص کو دی جائیں جس میں ہم اور آپ بھی ایک فریق کے طور پہ شامل ہو جاتے ہیں۔ یہ جو قضیہ ہے، اس قضیے میں سیدنا ابوبکر نے جو اقدامات کیے ہیں وہ حکمران کی حیثیت سے کیے ہیں۔ اب حکمران کی حیثیت سے ظاہری بات ہے دو تین چیزیں ہیں جو ان سے متعلق ہوتی ہیں۔ پہلی یہ کہ کوئی بھی فیصلہ انہوں نے کرنا ہے وہ عدل و انصاف کی بنیاد پر ہونا چاہیے ہے۔ دوسری یہ کہ اگر شریعت نے کسی چیز کو مقرر کر دیا ہے تو وہ اس کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے، یہ طے شدہ بات ہے۔ اگر وہ اس کی خلاف ورزی کریں گے تو عند اللہ بھی جواب دہ ہوں گے اور عند الناس بھی وہ اس کا جواب لوگ ان سے طلب کریں گے اور ان کو جواب دینا پڑے گا، اور اگر جواب نہیں آئے گا تو ایک رائے ایک اطلاقی معاملے میں ان کے بارے میں بنے گی کہ اس معاملے میں انہوں نے شریعت کے باب کے اندر جو ہدایات تھیں اس کو اس طرح سے پورا نہیں کیا، ایک احترام کے رشتے کے ساتھ، کیونکہ جو کچھ معلومات ہمیں مل رہی ہیں اس کا ماخذ تاریخ ہے، ہمارے سامنے سیدنا ابوبکر کا براہ راست موقف موجود نہیں ہے، تو احتیاط کے جذبے کے ساتھ جو بھی حکم لگانا ہے وہ ہونا چاہیے۔ اس کی میں کتنا سی مثال دیتا ہوں۔ مثال کے طور پہ قرآن مجید نے وراثت کے حصے مقرر کیے ہیں، ان حصوں میں میرے اور آپ کے لحاظ سے قرآن دو ٹوک ہے، قطعی ہے، لیکن سیدنا عمر کی نسبت سے ہمیں بعض روایات ملتی ہیں جن میں ان کے اطلاقی فیصلوں میں قرآن کے دیے ہوئے قانون کو بظاہر ہماری نظر میں ملحوظ نہیں رکھا گیا۔ اب ہم اس میں کیا رویہ اپناتے ہیں؟ ہم یہ رویہ اپناتے ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے جل قدر صحابہ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت دار ہیں، دین کا فہم رکھتے ہیں، دین کے لیے لازوال بے مثل ان کی داستان حیات اور قربانیوں کے جذبے سے سرشار ایک پوری کی پوری روداد ہے، یہ ان کا مقام اور مرتبہ ہے۔ اس مقام اور مرتبے کی رعایت سے یہ جو تاریخ ہمیں بات بیان کر رہی ہے اگر یہ درست ہے، یعنی ان سابقوں اور لاحقوں کے ساتھ، اس کی وجہ کیا ہے کہ حکم لگانے میں اور آپ قطعی جگہ پر نہیں کھڑے ہوئے، تو اس صورت میں ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری نظر میں چونکہ وہ انسان تھے، انہوں نے ایک عملی اطلاقی شریعت کے معاملے میں ایک اجتہاد کیا، اس کو ہم درست نہیں سمجھتے۔ تو سیدنا ابوبکر نے اگر دین اور شریعت پر عمل درآمد کرتے ہوئے کسی معاملے کے اندر کوئی اقدام کیا ہے تو مسلمانوں میں سے ہر ایک کو، جس طرح ان کے عہد میں یہ کہنے کا حق تھا کہ سیدنا ابوبکر کا، خلیفہ اول کا یہ اقدام خلاف عدل ہے یا مثال کے طور پہ خلاف شریعت ہے، یہ حق آج تک باقی ہے۔ ہر شخص کے پاس یہ حق ہے کہ وہ اس حق کو استعمال کرے اور اپنے دلائل کو
عزت کے ساتھ، وقار کے ساتھ، علمی استدلال کے رویے کے سامنے رکھتے ہوئے اور دین اور شریعت سے الگ کر کے، دین اور شریعت کی ہدایات کو ایک تاریخی شخصیت کے اطلاقات کی روشنی میں تجزیہ کرتے ہوئے پیش کرنے کا وہ یہ حق رکھتا ہے۔ اس حق کو نہ اہل تشیع سے کوئی سلب کر سکتا ہے، نہ کسی اور مکتبہ فکر کے لوگوں سے۔ جس طریقے سے کسی کو یہ کہنے کا حق ہے، اسی طریقے سے ایک دوسرے فریق کو اس کی توجیہ کا حق ہے، اور دوسرا فریق جب اس کی توجیہ کرے تو پھر اس فریق کو متون ٹھہرانا، اس کو منکر اور دشمن اہل بیت گرداننا اس لیے کہ وہ آپ کے استدلال پہ نہیں کھڑا، یہ خلاف علم رویہ ہے۔ اس رویے کی علم کی دنیا میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ اختلافات اطلاقات کے اندر ہوتے ہیں، مسئلے کو سمجھانا چاہیے لوگوں کو حقیقت کے ساتھ۔ دیکھیے مسئلہ ہے کیا؟ مسئلہ یہ ہے کہ ایک حکمران وقت ہے، اس کے سامنے ایک سچویشن ہے، اس سچویشن میں قرآن مجید نے کچھ فیصلے کیے ہوئے ہیں، مثال کے طور پہ کہ پیغمبر کے گزر اوقات کیسے ہوں گے۔ جس وقت مسلمانوں کو فتوحات کا سلسلہ شروع ہوا، خیبر جیسی بڑی سلطنت یا بڑی ریاست یا بڑی علاقہ یا اراضی ان کو حاصل ہوئی، تو اس میں قرآن نے کچھ فیصلے کیے، مثال کے طور پہ کہ اس کا ایک حصہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اعزہ کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے، وقف کر دیا گیا ہے، اور اس کی ثوابدید کیا ہے؟ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی خود دو حیثیتیں ہیں، ایک بطور رسول کے اور ایک حاکم وقت کے۔ اب جو اراضیاں ملی ہیں وہ اراضیاں ملی کسے ہیں؟ ریاست کو ملی ہے۔ اب ریاست کو ملی ہے تو وہ بیت المال کا حصہ ہے، بیت المال کا حصہ ہے تو اس میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی منصبی حیثیت کی رعایت سے قرآن مجید کی روشنی میں کچھ فیصلے صادر کر رہے ہیں، ان کی روشنی میں ان اراضیوں سے جو منفعت حاصل ہو رہی ہے وہ آپ کے اعزہ میں، آپ کے اہل بیت میں تقسیم ہو رہی ہے۔ یہ صورتحال ہے۔ اس صورتحال کے اندر سیدنا ابو بکر ایک فیصلہ کرتے ہیں۔ وہ فیصلہ ہے کیا؟ وہ فیصلہ یہ ہے کہ یہ جو ملکیتیں ہیں، یہ جو اراضیاں آئی ہیں، ان کی اونرشپ اصلاً کس کے پاس ہے؟ یہ اصلاً تنازع کا فیصلہ ہے جس پہ اختلاف ہوتا ہے۔ نہ انہوں نے مثال کے طور پہ اس کی منفعت کو اہل بیت تک پہنچانے میں کوئی کسر گوارہ رکھی، نہ ان کی نسبت سے کوئی اس طرح کی بات سامنے آتی ہے کہ جی آج کے بعد تو میں ان کو مثلا بھوکا مرتا ہوا چھوڑ دوں گا، یہ اپنے جائیں کمائیں کھائیں، میرا اور ریاست کا اور اہل بیت کے ساتھ ہمارے بیت المال کا کوئی تعلق نہیں۔ اس میں سے کوئی کام نہیں ہوا۔ جو اصل تنازع تھا وہ تنازع یہ تھا کہ اس کی سول اونرشپ کس کے پاس ہے۔ دیکھیے یہ تنازع میں صرف سمجھانے کے لیے بتانا چاہتا ہوں، یہ تنازعات آج بھی ہوتے ہیں، ہر جگہ پر ہوتے ہیں۔ بڑے بڑے مصنفین، بڑے بڑے مفکرین، بڑے بڑے علماء دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں تو یہ تنازعات کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کی رائلٹی کے تنازعات ہوتے ہیں، ان کی انٹلیکچوئل پراپرٹی کے تنازعات ہوتے ہیں، اس میں ادارے متحرک ہوتے ہیں، اس میں افراد ملوث ہوتے ہیں، وہ سب اپنی اپنی جگہ کے اوپر اس قضیے کو علم اور عقل کی روشنی میں حل کر رہے ہوتے ہیں۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ آپ دیکھیے مولانا سید ابو العلا صاحب مودودی علیہ رحمہ کے بچوں اور جماعت اسلامی کے درمیان ایک تنازع ہے۔ اس تنازع کو بھی اگر آپ حقیقت میں اتر کے دیکھیں تو آپ کو یہ بات دو چار کی طرح سمجھ میں آ جائے گی کہ یہاں پر ایسا نہیں ہے کہ ایک فریق کھڑا ہوا دوسرے کے اوپر ظلم کر رہا ہے، یا ایک فریق جو ہے وہ غاصب ہو گیا اور دوسرا فریق جو ہے وہ مظلوم کی جگہ پر کھڑا ہوا ہے۔ کچھ ایسی مشتبہ مختلف فی صورتحال یا واقعات یا نوعیتیں پیدا ہو جاتی ہیں جس میں ایک پارٹی جب ایک موقف اختیار کرتی ہے تو دوسری پارٹی کے لیے وہ بینیفیشل نہیں ہوتا، تو وہ اس سے اختلاف کرتا ہے۔ یہ اختلاف دنیا بھر میں ہمیشہ ہوں گے، روز عدالتوں کے اندر یہ اختلافات ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو معاملہ ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایسی پراپرٹی کہیے جس کو اللہ نے اس کی منفعت کو آپ کے لیے ایک حصہ مقرر کر دیا ہے، ریاست اس کے ساتھ کیا معاملہ کرتی ہے اس پس منظر میں پیش آیا ہے۔ جب یہ پس منظر سامنے نہیں ہوگا تو پھر سیدنا ابوبکر کے اوپر جو ہم لوگ حکم لگاتے ہیں وہ حکم اب کبھی نہیں لگائیں گے۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ ہم حکم لگانے سے پہلے خود اس شخص کے بارے میں کچھ تصورات رکھتے ہیں، وہ تصورات اگر ہوں گے تو ان کا کوئی بھی اس طرح کا فیصلہ علم اور دیانت کی بنیاد پر نہیں دیکھ سکیں گے ہم۔ جب ہم مثال کے طور پر یہ کہیں گے کہ یہ وہ گروہ ہے صحابہ کا جو مثال کے طور پہ غاصبین کا گروہ ہے، جو اہل بیت سے اقتدار کو دھکیلنا چاہتا تھا، یہ قریش کے رؤساء ہیں جنہوں نے بے دخل کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد کو، یہ ساری چیزیں جب آپ لے کر آئیں گے تو اس کے بعد جو تنازع ہے وہ تنازع آپ کبھی بھی میرٹ پر نہیں پرکھ سکتے۔ تو جو دوسرا نقطہ میں اپنے ساتھیوں کو، محبت کرنے والے طلبہ کو
کمیونیکیٹ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ نوعیت معاملہ کو ہمیشہ میرٹ پہ پرکھیں، اور نوعیت معاملہ کے اندر جب جذبات شامل ہو جاتے ہیں تو اس کے اندر بہت سارے لوگ آ کر اپنا رول پلے کرتے ہیں. اس میں منافقین بھی رول پلے کرتے ہیں جو مسلمانوں کی شیرازہ بندی چاہتے ہیں، اس کے اندر وائزین بھی رول پلے کرتے ہیں جو واقعات کی بنیاد پر لوگوں کے جذبات کو ابھارتے ہیں، اس کے اندر وہ لوگ بھی رول پلے کرتے ہیں جو مثال کے طور پہ پورا کا پورا ایک تصور امامت اور خلافت اپنے ذہن میں رکھتے ہیں اور جن کی نظر میں یہ لوگ بطون ٹھہرنے چاہیے ہیں. تو یہ سب لوگ آ کے اپنا اپنا کردار ادا کرتے ہیں. اس میں قصے، کہانیاں، لغویات، باتیں جب آپ ان کو میرٹ پر تجزیہ کریں اور ان کے حقائق کو دریافت کرنے کی کوشش کریں تو کوئی بھی چیز پایہ ثبوت تک حتمی طور پہ نہیں پہنچتی کہ ہم اس کی بنیاد پر کسی شخص کے اوپر اخلاقی کوئی حکم صادر کر سکیں. تو اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ یہ دنیاوی تنازعات ہوتے ہیں، ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس کو وہاں پر جا کر حل کرنا ہے. تنازع کی نوعیتوں کو سمجھیں کہ تنازع یہ نہیں ہے کہ مسلمانوں کے جو خلفاء ہیں وہ ایک طرف تو علم اور اخلاق میں اتنے برتر ہیں، دوسرا رسول اللہ کے خاندان کے ساتھ ظلم اور عدوان کا بازار گرم کیے. یہ نوعیت نہیں ہے. نوعیت سول اونرشپ کی ہے. چونکہ وہ ریاست کے تحت ریاست کو ملے تھے، اب ریاست ان کے ساتھ کیا معاملہ کرے اس کے اوپر اختلاف ہوا ہے. یہ اختلاف آج بھی ہوگا، کل بھی ہوا ہے، آنے والے وقتوں میں کوئی مسلمان حکمران آتا ہے. آپ دیکھیے اس کی ایک اور مثال سواد عراق کی زمینیں ہیں. مسلمانوں کو سیدنا عمر کے دور میں لاکھوں ایکڑ زرعی اراضی حاصل ہوئی ہے فتوحات کے نتیجے میں. دنیا کی زرخیز ترین زمین ہے. خود صحابہ اکرام کے مابین اس کے اوپر اختلافات کی نوعیت کو آپ جان لیں. اس کے جو حاصلات ہیں یا اس سے جو مال آتا ہے وہ کیسے خرچ ہوگا، وہ کس کی ملکیت میں ہوگا، اس کا حق کے تصرف کس کے پاس جانا چاہیے. ایک معاملے میں اختلاف ہوتا ہے. تو اس طرح کے اختلافات سامنے آتے رہتے ہیں. ان میں کوئی حرج، کسی طرح کی کوئی ترمیم اور تبدیلی کی کوئی ضرورت نہیں ہے. لوگ آراء دیں گے، ان آراء پر آپ کو اختلاف کا حق ہے. آخری اور تیسری بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اگر سیدنا ابوبکر یا کوئی دوسرا صحابی قرآن مجید میں بیان کردہ اصول سے مختلف کوئی بات بیان کرتا ہے تو اس کو قرآن کی روشنی میں پرکھا جانا چاہیے ہے. یہ دو ٹوک اصول ہے. مثال کے طور پہ وراثت کا ایک قانون اللہ نے بیان کیا ہے. وہ قانون بغیر کسی استثناء کے قرآن مجید میں بیان ہوا ہے. جس طریقے سے وہ قانون بیان ہوا ہے اس طریقے سے اس پر عمل درآمد کرنا ضروری ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ خود قرآن مجید ہمیں یہ بتاتا ہے کہ منصب رسالت کے ساتھ بعض استثناءات اور بعض ایسے امتحانات اور تقاضے ہیں ابتلا کے جو صرف رسول کے ساتھ خاص ہوتے ہیں، وہ بھی سامنے رکھنے چاہیے. مثال کے طور پر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، ہم سب کے لیے تو نمازیں قرآن نے 5 فرض کی ہیں، لیکن اللہ کے پیغمبر کے لیے 6 نمازیں فرض تھیں. تو اب کوئی شخص اٹھ کے یہ کہہ سکتا ہے کہ نعوذ باللہ یہاں پہ شریعت میں تغیر و تبدل ہو گیا ہے، یہ ہماری شریعت الگ ہے، پیغمبر کی شریعت الگ ہے. پیغمبر کی منصبی حیثیت سے بعض اس کو اضافی احکامات دیے جاتے ہیں. اسی طریقے سے آپ دیکھیے ہم سب کے لیے نکاح کے بارے میں ایک تحدید قرآن مجید نے متعین کر دی ہے، لیکن پیغمبر اس تحدید سے مستثنا ہے اور اس استثناء کی بعض منصبی وجوہات اور ضروریات ہیں. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کام کرنے تھے، اس کو موضوع نہیں ہے کہ میں زیر بحث لے کر آؤں، لیکن اس پر لوگ ہمارا موقف جان سکتے ہیں کہ کیوں تعدد ازواج میں اتنی کثیر تعداد شامل کی گئی. اسی طریقے سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے انکار پر کچھ احکامات رتب ہوتے ہیں. تو یہ آپ کی منصبی حیثیت سے متعلق ہے. کچھ قرآن مجید کے قوانین ہوتے ہیں جو قوموں کے استفاع سے متعلق ہوتے ہیں. تو اگر اس طرح کی کوئی وصیت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہوئی ہے تو یہ شریعت کے اندر کوئی اضافہ نہیں ہے، اس لیے کہ ہم مستقل بالذات شریعت اس سے اخذ نہیں کر رہے. قرآن مجید جو مستقل بالذات شریعت ہمیں دیتا ہے وہ رہتی دنیا تک ہے. اس میں جو پیغمبر کی نسبت سے چیزیں بیان ہوئی ہیں وہ وہاں پر بیان ہوئی ہیں. اگر اس کی روشنی میں کوئی وصیت سیدنا ابوبکر تک پہنچی ہے اور وہ بیان کرتے ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تلقین تھی، اس تلقین کو دیکھا جائے گا کیا اس کا تعلق منصب رسالت سے تھا، کیا اس کا تعلق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی پریکاشنری میجر کے طور پہ تھا، کسی فتنے سے بچنے کے لیے تھا. مثال کے طور پہ ہر شخص کو یہ وصیت کا اختیار حاصل ہے کہ وہ اپنی وراثت کے بارے میں کہہ دے کہ اس کو آپ سارا کا سارا دنیا میں اٹھا کے تقسیم کر دے اگر اس کو کوئی فتنے کا اندیشہ ہو. تو یہ سارے امکانات کو وہاں پر بھی ہمیں دیکھنا چاہیے ہے، اور اس کی روشنی میں سیدنا ابوبکر ہوں، سیدہ فاطمہ ہوں، ان کے پیش کردہ مقدمات کا تجزیہ و تحلیل کرنا چاہیے.